بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے رزق لکھا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ آنے والے سال میں اسے کتنا رزق ملے گا، اس کا فیصلہ بھی اسی مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے، ایسی غلطیوں سے اجتناب کیا جائے جن کی وجہ سے آپ کے رزق میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جھاڑو کے حوالے سے چند اہم باتوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ چند ایسی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے گا جو کہ خواتین اکثر گھروں میں دہراتی رہتی ہیں، اور خواتین کی یہی غلطیاں گھر کے رزق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کے گھر کے رزق کو برباد کر سکتی ہیں، سارے رزق کو ڈبو سکتی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ شعبان کے مہینہ میں غلطیوں سے اجتناب کیے جائے، ورنہ آپ کو آنے والے سال میں رزق کے حوالے سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ غلطیاں کون سی ہیں جو خواتین نے گھر میں بھولے سے بھی نہیں کرنی چاہیے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر لوگ وظائف پر تو زور دیتے ہیں تاکہ گھر کے اندر رزق میں اضافہ ہو اور گھر میں رزق کے اندر برکت پیدا ہو، لیکن دوسری جانب گھر کے اندر ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو رزق کو برباد کر رہی ہوتی ہیں، جو گھر کی برکت کو دور کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو خود ہی سوچ لیجئے کہ گھر میں برکت کیسے ہوگی۔ اسی لیے چاہیے کہ وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں ہونے والی ان غلطیوں سے اجتناب کیا جائے تاکہ گھر میں برکت ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گھروں میں جھاڑو کے حوالے سے کیا غلطیاں کی جاتی ہیں۔ یہ غلطیاں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے نمبر پر جو خواتین گھروں میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں، وہ جھاڑو لگانے کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح سے دھو کر رکھا کریں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ رکھ دیتی ہیں۔ جراثیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا سبب بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھا چاہیے۔ جو خواتین جھاڑو لگاتے وقت سر کے بال بھی کوڑے میں پھینک دیتی ہیں، وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ ساری برکت چلی جائے گی۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں۔ جھاڑو کو کبھی بھی اپنے کچن یا بیڈ روم میں نہ رکھیں۔ جو خواتین صفائی کرنے کے بعد جھاڑو کو بیڈ روم یا کچن میں رکھ دیتی ہیں، وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا گیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر نہ رکھیں، ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ آدمی بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے کبھی نہ ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو غریبی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ وہ جانوروں کے علاوہ بعض خواتین کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جھاڑو سے پیٹتی ہیں، تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اس سے کسی کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایسا کرنے سے گھر کے بڑے بزرگ بھی منع کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ گھر کے بڑے بزرگوں کی باتیں ویسے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ان کا تجربہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔
ایک عورت دوسری عورت سے گھر جا کر جھاڑو مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں ایسا استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوبتی ہے، پورے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت سے گھروں میں عورتیں کانوں میں ہینڈ فری لگا دیتی ہیں یا اونچی اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانا سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہوتی جائے گی اور ٹائم بھی جلدی گزر جائے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکتیں لے جائیں گے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر شعبان کے مہینے میں جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے، یہ گندی عادت ہے، صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ پونچھا مارنے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ میوزک لگا لیتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ اور ماہ مبارک یعنی شعبان میں جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یا حفظ و یا سلام پڑھتی ہے، شعبان کی برکت سے اس ماہ مبارک یعنی شعبان میں جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یا حافظ یا سلام پڑھتی رہتی ہے، شعبان کی برکت سے اس گھر میں کبھی رزق نہیں ختم ہوتا۔ ماہ شعبان کے برکت والے اس پاک مہینے میں عورت کبھی بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو نہ لگائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگلی زندگی کے آنے والے وقت کا فیصلہ ہوتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی عادتیں نہیں چھوڑے گی تو اس کے لیے اور گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو کہ بڑی بڑی غلطیاں تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی ماہ شعبان میں یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیے گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق اور دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو رزق کی دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو برکت کی دعا لازمی مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی آ جائے گا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک برکت کی وجہ سے اللہ پاک سے برکت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو عورتیں یہ غلطیاں کرتی ہیں ماہ شعبان میں یہ غلطیاں ہرگز نہ دہرائیں۔ اس کے علاوہ بھی ان غلطیوں سے اجتناب کریں، ان غلطیوں کو چھوڑ کر دیکھیں، آپ کے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے گی۔ خود بھی ان غلطیوں سے اجتناب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔